اب جو ہم بات کریں گے ہماری کیریئر کاؤنسلنگ سیریز میں، وہ ہمارا ٹاپک ہے کہ کن اسٹوڈنٹس کو ریپیٹ کرنا چاہیے اور کن اسٹوڈنٹس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں، کسی بھی یونیورسٹی میں کسی اور ڈگری میں ایڈمیشن لے لیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ وائس میں سے ان بچوں کے لیے ہے جن کا اس سال ایگریگیٹ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ان کا ایڈمیشن ہو پائے. تو جن بچوں کا اس سال ایڈمیشن ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں گورنمنٹ اوپن میرٹ سیٹ پہ یا کسی بھی سیٹ پہ نہیں ہو پا رہا، اور ان بچوں کے لیے یہ وائس میں سے ہے کہ کیا وہ رپیٹ کرنا ان کے لیے اچھا آپشن ہے، یا پھر ان کے لیے اچھا آپشن ہے کہ وہ رپیٹ کرنے کے بجائے کسی اور ڈگری میں ایڈمیشن لے لیں، یا پھر پرائیویٹ ایم بی بی ایس کر لیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپشن ہو. تو ابھی ہم پہلا سوال یہ ٹاپک ہم کور کریں گے کہ ریپیٹ کرنا کس بچے کو چاہیے اور کس بچے کو نہیں ریپیٹ کرنا چاہیے. یاد رہے کہ یہ جنرلائزڈ گائیڈ لائنس ہیں، جنرل گائیڈ لائنس ہیں، ہر بچے کے اوپر لازمی نہیں کہ یہ پراپرلی اپلائی ہوں. تو آپ نے اپنے لحاظ سے بھی چیزوں کو خود ہی دیکھ لینا ہے. میں نے صرف مشورہ دینا ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. تو جو میرا ایکسپیرینس ہے نا پچھلے سالوں میں، وہ یہ ہے کہ بہت سے بچے آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، بہت سے بچوں کا پہلے سال ایڈمیشن ہو جاتا تھا فریشر، بہت سے بچوں کا ایک سال رپیٹ کرنے کے بعد ہوتا ہے، کسی کا 2 سال رپیٹ، 3 سال رپیٹ کرنے کے باوجود ایڈمیشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں نے کہ 1 سال ایم ڈی کر دیا نہیں ہوا، دوسرے سال بھی نہیں ہوا، تیسرے سال بھی نہیں ہوا، چوتھی بار ایم ڈی کر دیا تب بھی نہیں ہوا. تو ضروری نہیں ہے کہ رپیٹ کرنے سے آپ کا ایڈمیشن ہوگا ہی ہوگا. اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایم ڈی کر دیتے ہیں. ان میں بھی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، لیکن کثیر تعداد ہوتی ہے جن کا ایڈمیشن نہیں ہوتا. تو سب بچوں کے لیے سیم فارمولا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پریکٹیکلی پاسبل ہوگا. جو جنرلائزڈ اگر کوئی بچہ مجھ سے پوچھتا ہے سر میرے اتنا مارکس ہیں میٹرک کے، جے ایف ایس سی کے اتنے مارکس ہیں، میرے ایم ڈی کر کے یہ مارکس ہے لاسٹ کے اس سال کے وغیرہ وغیرہ، مجھے رپیٹ کرنا چاہیے یا مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے. تو جن چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں بتاتا ہوں وہ میں چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو جواب ہے رپیٹ کرنے کا وہ بنے گا یا نہیں بنے گا. وہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ کسی بچے نے پوری ایفرٹ کی، اپنی طرف سے پوری محنت کی، اچھی طرح کوشش کی، ایگزام میں جا کے اپیئر ہوئے اپنی تمام ایفرٹس اور انرجیز کے ساتھ، اس کے باوجود اگر کسی بچے کا 85% سے بھی نیچے ایگریگیٹ بنتا ہے، لیس دین 85، تو میرے خیال سے اس بچے کو رپیٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت کم چانسز، اگر یہ نہیں کرے کہ بالکل اس کا ایڈمیشن ہو نہیں سکے گا اگر وہ رپیٹ کرے گا، ہو سکتا ہے پھر بھی وہ بچہ رپیٹ کرے اور ایڈمیشن لے لے، لیکن زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ اس کا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سال کون سا اس بچے کو کسی نے روکا تھا ایڈمیشن لینے سے، جب آپ سب چیزیں اس بچے نے اپنی ایفرٹ کی، اپنی کوشش کی، اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو اس کا ایڈمیشن ہو جاتا. نہیں تھا، اس بچے نے اب دوبارہ اگلے سال ایفرٹ کرنے، لیکن ابھی 85 تک ہی ایگریگیٹ نہیں پہنچا، تو نیکسٹ ایئر کیسے بچہ 90 پلس 91 92 93 ایگریگیٹ اپنا لے کے جائے گا. کافی ڈیفیکلٹ ہے، ایسا خاصا گیپ ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو کہ 600 میں سے 550 نمبر لیتا ہے اور وہ ٹاپ کرتا ہے. ایک اور بچہ ہے جو کہ 600 میں سے 320 نمبر لے کے پاس ہوتا ہے. اب اگلے سال ہم 320 والے بچوں کو جتنا مرضی کہہ لیں کہ آپ جو ہے نا کوشش کریں اور امپروو کر کے اپنے آپ کو ٹاپ کریں اس بار، تو ٹاپ کرنا بہت مشکل ہے. وہ 320 سے کوشش کرے گا 350 380 400 نمبر تک چلا جائے گا، یا 420 تک چلا جائے گا. 550 تک جانا یا ٹاپ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو اسی طرح سے ایک گیپ ہوتا ہے جس کو بندہ ایفرٹ کر کے فل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ گیپ ہو تو پھر وہ جتنی مرضی ایفرٹ کر لے فل کرنا مشکل ہوتا ہے. یوزولی ایسا دیکھا گیا. تو میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کا لیٹس سپوز آپ لوگوں کے یہ مشورہ ہے کہ 85% سے بھی نیچے ایگریگیٹ ہے پوری ایفرٹ کرنے کے باوجود، تو پھر جو ہے اس کو رپیٹ کرنے کا مشورہ میں پرسنلی نہیں دیتا. اس سے چاہیے کہ وہ رپیٹ نہ کرے، بلکہ وہ کسی اور ڈگری میں ایڈمیشن لے لے جو بھی صورتحال اس کی بنتی ہے. اس بارے میں آگے گائڈ کروں گا کہ کون کون سی فیلڈ ہیں اور کافی ساری چیزیں. تو اگر کسی بچے کا 85 سے اوپر ایگریگیٹ ہے اور وہ رپیٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ رپیٹ کرنا چاہے تو کر لے، اگر پھر بھی وہ چاہتا ہے رپیٹ نہیں کرنا تو نہ کرے. لیکن اگر کسی بچے کا 88 سے اوپر، 89 89.5 89.8 اور اسی طرح 88.5 ہے، اس طرح یعنی 88 سے اوپر ہے، تو اس بچے کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ رپیٹ کر لے. تو کافی چانسز ہوں گے اگلے سال ایڈمیشن کے. اگر وہ پورے سال اچھی طرح ایفرٹ کرے، اچھی طرح محنت کرے، اپنی پوری کوشش کرے، ایگزام کے دوران بھی اچھا پرفارم کرے، تو کافی چانسز ہوں گے اس کے ایڈمیشن کے. اگرچہ ابھی بھی ضروری نہیں ہے کہ 88% سے اوپر والا جس کا ایگریگیٹ ہے وہ رپیٹ کرے گا تو اس کا ایڈمیشن ہو ہی جائے گا، تو بھی ضروری نہیں ہے. میرے اپنے بھائی کا پہلے بار ان کا تیسری بار ایم ڈی کر دینے میں ایڈمیشن ہوا تھا. پہلی بار دی ایم ڈی کر نہیں ہوا، سیکنڈ ٹائم دیا پھر بھی نہیں ہوا، تھرڈ ٹائم میں ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب اسی طرح بتا رہا ہوں کسی بچے نے اس سال ایم ڈی کر دیا 88 سے اوپر ایم ڈی اس کا ایگریگیٹ بن رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ رپیٹ کرے گا تو اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا، لیکن کوشش کرے تو ہو سکتا ہے. اس کے چانسز زیادہ ہے ایڈمیشن کے. اس لیے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 88% سے اوپر جس کا ایگریگیٹ بن رہا ہے تمام ایفرٹس کرنے کے بعد، تو اس بچے کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ بچہ رپیٹ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اچھی بات ہے.
ایک بچہ اس کا 85 سے اوپر ایگریگیٹ ہے، وہ ریپیٹ کرنے سے میں اس کو روکتا نہیں ہوں، وہ ریپیٹ کرنا چاہے تو کر لے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو وہ بھی اس کی مرضی ہے۔ 85 سے 88 کے درمیان اگر ہے، 85 سے نیچے جس کا ہے اس کو میں روکتا ہوں کہ وہ ایڈمیشن ریپیٹ نہ کرے۔ ریپیٹ کرنے سے بہت مشکل ہے اس کا ایڈمیشن ہوگا، اس کا سال ضائع ہونے کے زیادہ چانس ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنا سال بچائے اور کسی اور جو ہے نا پاتھ وے کو فالو کرے۔ یہ ہیں جنرل گائیڈ لائنس۔ اب ان بچوں کی بات کرتا ہوں جن کے ساتھ لیٹس سپوز کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہو گیا۔ مثال دیتا ہوں مس ہیپ کی، کہ لیٹس سپوز ایگزام سے کچھ دن پہلے 5-6 دن لگاتار اسے ٹائیفائڈ تھا، کوئی اور فیور تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور فیملی میں کوئی ڈیتھ ہوگی، قریبی فیملی میں، پیرنٹس میں سے، بہن بھائیوں میں سے، قریبی میں سے، یا کوئی اور یعنی کہ ایسا فینومینن ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی تیاری میں اچھا خاصا نیگیٹو امپیکٹ ہوا، یا اس کی لیٹس سپوز ٹیچرز میں سے کوئی ایسا پرابلم ہو گیا، اکیڈمی کا پرابلم ہو گیا، ٹریولنگ کے دوران کو پرابلم ہو گیا، اکیڈمی ٹیسٹ میں تھوڑا لیٹ پہنچا تو اس میں جو ٹینشن ایک دم اسٹریس بلڈ ہو گیا بچے کے اوپر، تو ایگزام کے دوران بچہ اپنے اسٹریس کو دور نہیں کر سکا اور اچھا پرفارم کر نہیں سکا۔ اگر بچہ ٹائم سے پہلے پہنچ جاتا تو تیاری اچھی تھی اور وہ اچھا پرفارم کر کے ایڈمیشن لے سکتا تھا۔ یعنی کہ ایسا کوئی مس ہیپ ہو گیا، ایسا کوئی پرابلم، کوئی انسیڈنٹ، کوئی حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پایا بچہ، یا اچھی تیاری نہیں کر پایا، اچھی تیاری کی لیکن پرفارم نہیں کر پایا، ٹھیک ہے، کوئی بھی وجہ ہو، تو ایسا بچہ جو ہے نا، اور پھر بھی اس کا ایگریگیٹ لیول پر 85 سے تھوڑا بہت نیچے ہے، 85 کے اراؤنڈ بڑھے، تو اس بچے کو بھی ریکمینڈ ہے کہ وہ چاہے تو ریپیٹ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ بچے کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوتا، وہ پرابلم نہ ہوتا، وہ انسیڈنٹ نہ ہوتا، تو شاید اس کا ایگریگیٹ بہت اچھا ہوتا یا اس کا ایڈمیشن ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ چاہتا ہے، اگر ایسا بچہ تو ریپیٹ کرنا چاہتا تو وہ کر لے، وہ اپنے آپ کو انٹرنلی دیکھے کہ میرے اندر مجھے کیا لگتا ہے کہ میں نیکسٹ ایئر جو ہے نا امپروو کرنے کے بعد ایڈمیشن لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا، تو اس بارے میں وہ اپنے آپ کو فوکس کرے، اپنی انرجی کو دیکھے، اپنی موٹیویشن کو دیکھے، اگر اسے لگتا ہے کہ مجھے ریپیٹ کرنا چاہیے تو دین وہ ریپیٹ کر لے۔ لیکن جس بچے کا کوئی مس ہیپ نہیں ہوا اور سب کچھ ریگولر تھا، اس نے اپنی پوری تیاری کی، جا کے ایم ڈی اکیڈمی میں پرفارم کیا، تو پھر وہ اس بچے کے لیے میں نے آلریڈی بتا دیا 85% سے 88 والا ہے جو ہے نا، وہ درمیان میں جس کا ایگریگیٹ بنتا ہے، وہ چاہے تو ریپیٹ کرنا چاہے تو کر لے، اور نہیں کرنا چاہتا تو بھی اس کی اپنی مرضی ہے۔ 88 سے اوپر والے کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، اچھی بات ہے، نہیں کرنا چاہتا تو بھی پھر اس کی مرضی ہے۔ 85 سے نیچے والا ریپیٹ کرنا چاہتا ہے تو بھی نہ کرے، ریپیٹ کرنا جو ہے نا موسٹ پروبیبلی اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو جو میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو، باقی ڈیسیجن ظاہر سی بات آپ نے خود لینا ہے، ڈیسیجن میں آپ اس کے اپوزٹ ڈیسیجن لیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، کیونکہ سال بھی آپ اپنا خود کا ہی انویسٹ کریں گے، اگر ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا وہ دونوں فوائد اور نقصانات وہ بھی آپ نے خود ہی بیئر کرنے ہیں۔ میں نے آپ کو جنرل مشورے دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ ہیلپ ہوگی آپ کو اس سے۔ اور پھر جو بچے جنہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ اس بارے میں گائیڈ لائنس چاہیے کہ کون کون سے فیلڈ ہیں، تو اس کے بارے میں